اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات جل جلالہ نے انسانوں پر لاتعداد اور بے شمار انعامات و احسان فرمائے ہیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت و شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو۔ اے لوگو، یاد رکھو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی رحیم و رزاق ہے۔ وہی تمام مخلوقات کو اپنی نعمتیں دیتا ہے اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا کرتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین۔ اسی رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ پس اللہ کے نیک بندو، اس بات کو یاد رکھو کہ غذا و طعام انتہائی عظیم الشان اور قابل قدر نعمت ہے۔ ہماری صحت و زندگی میں اس اہم نعمت کا کھلا اثر ہے۔ باری تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ آدمی اس کی نعمتوں کی قدر کرے، پس ان پر اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز کھائے تو اس پر اللہ کی حمد و تعریف کرے، یا کوئی چیز پیے تو اس پر اللہ کی حمد و تعریف کرے۔ اور ہمارے لیے کیا گنجائش ہے کہ ہم اللہ کی حمد کرنے والے نہ بنیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں، جبکہ تمام انبیاء و رسول علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں سبقت و سرعت فرمائی۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ کان عبدا شکورا۔ بلا شبہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ اور ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور مختلف کلمات کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کا اہتمام فرماتے، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، مجھ کو یا تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی صبح کے وقت جو بھی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے۔ تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تیرے ہی لیے ہماری شکر گزاری ہے۔ یقیناً ساری تعریف اور جملہ شکر گزاری اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر نازل فرمائیں اور پھر ان نعمتوں پر اپنا شکر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو اگر تم خاص اس کے ساتھ عبدیت کا تعلق رکھتے ہو۔ حمد و شکر کا اہتمام کرنے والوں، رب ارحم الراحمین نے حمد و شکر کرنے والے بندوں کو مزید در مزید نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ نعمتوں کے شکر کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و عبادت کریں
اور اس کی نعمتوں کی حفاظت کریں، ان کو اعتدال و احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ان کو ضائع کرنے سے بچیں اور اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ باری تعالیٰ نے ہمیں اسراف سے بچنے کا حکم دیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر انسان کو نعمتوں میں اسراف کا کیا حق ہے اور وہ کس طرح فضول خرچی کر سکتا ہے، جبکہ اس سے ان نعمتوں کی بابت پوچھ گچھ ہوگی اور اس سے نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تازہ اور خشک کھجوریں اور گوشت پیش کیا گیا۔ جب سب لوگ کھا چکے اور شکم سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نعمت الہی کی یاد دہانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، هذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ آئیے رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کریں کہ وہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما دے اور کثیر مقدار میں ہم پر اپنی نعمتیں نازل فرما دے، پھر ہمیں ان نعمتوں پر شکر کرنے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا اس نے اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو اہل حکومت عادل ہیں ان کا بھی۔ نعمتوں کی حفاظت و قدردانی کرنے والو، ایک مومن کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کی برسنے والی نعمتوں کو یاد رکھیں، نیز ان کی حفاظت کی اہمیت اور ضرورت کا استحضار رکھیں اور ان بابرکت ایام میں بکثرت اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ۔ اپنی زندگی میں خیر و نیکی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصوں اور جھونکوں کے درپے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے اور حصے ہیں۔ اس وقت ہم ماہ شعبان میں چل رہے ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بکثرت روزے کا اہتمام فرماتے تھے اور لوگوں کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا کرتے، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ سے رہوں۔ اسی ماہ مبارک میں نصف شعبان کی بابرکت رات بھی آتی ہے جو شب برات کے نام سے معروف ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان سے درگزر کر دیتا ہے جو اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں بندہ اطاعت و الفت سے معمور دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے لیے پوری طرح تیاری کرتا ہے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے دے
تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔